خدا اور محبت میں اب تک جو آپ نے سنا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک متمول خاندان کا چشم و چراغ حماد امجد صبح کی فلائٹ سے لندن ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے اور اپنے لنگوٹیے یار کامران کے ساتھ جو کہ وہیں مقیم ہے اس کے فلیٹ پر آ جاتا ہے۔ رات کو کھانا کھانے اور کافی پینے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے، جہاں جا کر وہ اپنی سوچوں میں غلطاں ہوتا ہے اور وہ اپنی سوچوں میں ماضی کے دریچے پار کرتا ہوا 2 سال پہلے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ حماد امجد کا گھرانہ ملک کے انتہائی با اثر گھرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے بابا بطور کمشنر ریٹائر ہونے کے بعد دادا کی وسیع و عریض زمینوں کا انتظام سنبھال رہے ہیں۔ ان کے خاندان میں ایک بہن مدیحہ، بڑے بھائی سجاد، وہ خود حماد اور ایک چھوٹے بھائی عباد، ان کی والدہ اور سجاد کا بیٹا شامل ہے۔ آج سجاد کے بیٹے نے قرآن پاک کا پہلا سپارہ ختم کیا ہے اور اسی وجہ سے گھر میں ایک پارٹی منعقد کی گئی ہے جس میں بچے کی ضد سے اس کے مولوی صاحب کو بھی شامل ہونے کا سندیسہ دیا گیا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی چوتھی قسط کی طرف، پھر وہی محبت۔ شہر کی کنٹونمنٹ میں جہاں علاقے کے بڑے امراء کی کوٹھیاں کئی کئی ایکڑوں پر پھیلی ہوئی ہیں، اسی علاقے میں دور یہ درختوں سے ڈھکی ایک سڑک کے اختتام پر ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا کی عظیم الشان حویلی آج پھر برقی کمکموں سے جھلملا رہی ہے۔ دھوپ ڈل چکی تھی لیکن شام کے پر ابھی پوری طرح پھیلے نہیں تھے۔ دور سے کمشنر صاحب کی پرانی مرسڈیز گاڑی، جو اب زیادہ تر گھر کے کام کاج کے لیے استعمال ہوتی تھی، فراٹے بھرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ گاڑی کو گھر کا سب سے پرانا ڈرائیور شاکر چلا رہا تھا اور سنی میاں چہرے پر انجانی خوشی کے تاثرات لیے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر لوٹے ہوں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سفید چادروں میں ڈھکی 2 چھوئی موئی سی لڑکیاں سمٹی ہوئی بیٹھی تھیں۔ البتہ مولوی علیم کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گاڑی نے حویلی کے بڑے بڑے جنگلوں والے گیٹ کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی مخصوص انداز میں 2 مرتبہ ہارن بجا دیا تھا، لہٰذا آہنی جنگلوں والے گیٹ کے ساتھ ہی بنے ہوئے لکڑی کے کیبن سے 2 ملازم تیزی سے نکلے اور انہوں نے گاڑی کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیا۔ کمشنر صاحب کی نیلی مرسڈیز تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ جب تک میں تیار ہو کر نیچے ہال میں پہنچا تب تک تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ سنی نے مجھے دیکھتے ہی دور سے یوں ہاتھ ہلایا جیسے وہ مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہو، لیکن اس وقت وہ خود سفید کرتا پاجامہ پہنے اپنے دوستوں اور کزنز وغیرہ میں اس قدر گھرا ہوا تھا کہ اس کا فوری طور پر مجھ تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ عباد صاحب حسب معمول بیگمات کے ساتھ آئی ہوئی ان کی بیٹیوں اور دوسری لڑکیوں کو متاثر کرنے کی حتی الوسع کوششوں میں مصروف تھے۔ ایک طرف بابا اور سجاد بھائی ہمیشہ کی طرح اس پارٹی میں آئے ہوئے چند بڑے ناموں کے ساتھ بزنس ڈیلز کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ بابا ایسے موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ہال میں کافی چہل پہل تھی، ہر طرف جیسے رنگ و نور کی برسات ہو۔ ایک طرف امی اور اریبہ بھابھی بیگمات کو متاثر کرنے کا ہر حربہ استعمال کر رہی تھیں۔ جیولری کی باتیں تھیں، نئے نئے آنے والے فیشن کی باتیں، گرمیوں کی چھٹیاں فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں گزارنے کی باتیں، رنگین آنچل ہر طرف لہرا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سنی کی پہلے پارے کی رسم نہ ہو بلکہ اس کے نکاح کی تقریب ہو۔ میرے سیڑھیوں سے اترتے اترتے بہت سی خوابناک نگاہوں کے سلام مجھ تک پہنچ چکے تھے، لیکن بقول کامران
میں اس معاملے میں انتہائی ناشکرا واقع ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محبت وغیرہ قسم کی چیزوں کا سوچ کر ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ مجھے عورت کبھی برتنے کی حد تک بھی اس طرح پسند نہیں آئی تھی جیسا کہ عام رومانوی داستانوں میں بیان کیا جاتا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے بچپن سے ہی مخلوط اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن سے ہی میری بہترین دوست صرف لڑکیاں ہی رہی تھیں۔ میں انہی کے ساتھ بچپن میں انہی کے کھلونوں کے کمروں سے لے کر نوجوانی کے اسٹڈی رومز اور پھر جوانی میں بیڈ رومز تک ساتھ ساتھ رہا تھا۔ میرے لیے اس محفل کی تمام لڑکیاں بس لڑکیاں ہی تو تھیں، جیسے کسی ہاسٹل میں رہتے ہوئے بہت سے کلاس فیلوز۔ سبھی مجھے اور میں سبھی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں سے کئی ایک کا خاص رازدار بھی رہ چکا تھا، لیکن میں نے جانے کبھی اس بات کو کیوں محسوس نہ کر پایا تھا کہ یہ سب اب بچپن اور نوجوانی سے نکل کر اس عمر میں پہنچ چکی ہیں جہاں اب کوئی ایک نامحرم ہی ان کا رازدار ہو سکتا ہے۔ یہ سب بابا کے ساتھ کے ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور امراء کی بیٹیاں تھیں، جن کے ماڈرن حسن کے ایک دیدار کے لیے شہر اور کالج کے عام لڑکے سارا دن چھاؤنی کی سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ لیکن میں اس حسن کے اس قدر قریب رہا تھا کہ اب میرے لیے اس کا نظارہ ایک معمول کی بات تھی۔ اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی جیسی ہی ایک جنس کے لیے اس قدر بے تابی کا مطلب، مجھے تو زیادہ تر حسین لڑکیاں بے وقوف ہی ملی تھیں۔ وہی ان سب کا ایک ہی جیسا انداز، لڑکوں کے سامنے سنجیدہ اور معتبر نظر آنے کی کوشش، اور ایک تنہائی میں آپس کی لڑکیوں سے ویسی ہی گفتگو جیسے ہم لڑکے آپس میں لڑکیوں کے بارے میں کرتے تھے۔ سب سے پہلے مجھے بیگم عشرت کی صاحبزادی لبنہ نے سیڑھیوں سے اترتے ہی اچک لیا۔ اف میڈی، کہاں رہتے ہو آج کل؟ بے رخی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے اسے چھیڑا۔ سنا ہے حسینوں سے دور کی صاحب سلامت ہی اچھی ہوتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ یو نوٹی، اچھا بتاؤ اس جمعرات کو آ رہے ہو نا ہماری طرف؟ سلمیٰ کی انگیجمنٹ پارٹی ہے۔ سلمیٰ لبنہ سے 1 سال چھوٹی بہن تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ کی منگنی ہو رہی ہے؟ لیکن اس نے تو میرے ساتھ بھی کچھ وعدے کیے تھے۔ لبنہ نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ تمہارے وعدوں کے انتظار میں بوڑھی ہونے کے لیے میں جو بیٹھی ہوں، بتاؤ نا، آؤ گے نا؟ اتنے میں دوسری طرف سے ماریا اور حمیرہ مختلف سمتوں سے لپکیں۔ انہیں میرا لبنہ کے ساتھ یوں تنہا کھڑا ہونا قطعاً پسند نہیں تھا۔ حمیرہ جانتی تھی کہ مجھے کالا لباس بہت پسند ہے، لہٰذا وہ آج خصوصی طور پر سیاہ ساڑی میں پہن کر آئی تھی، اور سچ ہے کہ اس کا گورا رنگ کالی ساڑی میں جچ بھی خوب رہا تھا۔ ماریا حسب معمول فلیپر اور نئے انداز کی چست سی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اٹھلا کر بولی، میڈم تم نے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ بس تم کل شام مجھ سے مل رہے ہو۔ مجھے تمہیں بہت سی باتیں بتانی ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہاں دور کھڑی نائلہ اور پنکی مجھے ماریا سے باتیں کرتا دیکھ غصے سے مجھے گھور رہی تھیں، اور لوگوں کی نظر بچا کر کچھ ایسے اشارے کر رہی تھیں کہ میں جب اکیلے میں ان سے ملوں گا تب وہ میری خوب خبر لیں گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سبھی لڑکیوں کے راز، ان کے گلے شکوے اور ان کی باتیں تنہائی میں ایک جیسی ہی ہوتی تھیں۔ شاید ساری دنیا کی عورتیں ایک ہی جگہ اور ایک ہی قسم کی مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ تنہائی میں سبھی مجھ سے شکوہ کرتی کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اب میں ان پر توجہ ہی نہیں دے رہا۔ کسی نہ کسی بہانے میرا ہاتھ تھام لیتی، مجھ سے روٹھتی اور پھر خود ہی من بھی جاتی۔ سبھی کا یہ گلہ ہوتا کہ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہوں، اور یہ کہ سبھی نے میری بچپن اور لڑکپن کی یادوں کو کس قدر سینت کر اور سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ سبھی کا رومان ایک ہی جیسا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر بھی بہت حیرت ہوتی تھی کہ ان لڑکیوں کے دماغ میں بچپن کی یادیں اور بچپن کا رومان اس قدر گہرا اثر لیے ہوئے کیوں ہوتا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے بچپن میں لڑکیاں وہ معصوم دوستی ہی اس لیے کرتی ہیں
کہ بڑے ہو کر جوانی میں اسی دوست کو اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا لیں۔ بہرحال اس وقت میں اس رومان سے بالکل بے خبر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کسی کا محبوب ہونا کس قدر اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ لوگوں کا محبوب بننے میں عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن تب بھی یہ مسند کسی ایک آدھ خوش نصیب کا ہی مقدر ٹھہرتی ہے۔ ہماری ساری عمر دوسروں کو اپنا محبوب بنانے میں ہی صرف ہو جاتی ہے، کیونکہ خود کسی کا محبوب بننا ہمارے اختیار میں ہوتا ہی کب ہے۔ یہ اعزاز تو صرف آسمان سے ہی وارد ہوتا ہے، لیکن ستم یہ ہے کہ اس اعزاز کو پانے والے خود اس اعزاز، اس رتبے کی حرمت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ میں سبھی سے ملتا ملاتا، ان نازنینوں کو چھیڑتا اور ان سے ٹھیلیاں کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اس بات سے بے خبر کہ محبت کا نیلا موسم میرے بہت قریب یوں بکھر رہا ہے جیسے وہ صدیوں سے بس میری ہی طاق میں ہو، اور تبھی دفعتاً میرے قدم جیسے ہال کی لکڑی سے بنے فرش پر جم سے گئے۔ میرے آس پاس کا سبھی شور وہ نقرئی کہکہوں کا جل ترنگ تھم سا گیا، فضا ساکت سی ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کسی خودکار ریموٹ کے ذریعے اس ساری محفل کو چند ساعتوں کے لیے جامد کر دیا ہو۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، ڈری سی، سہمی سی، بڑے سے سفید دوپٹے کی آڑ لے کر، آس پاس سے گزرتے مردوں کی نظر سے بچنے کی کوشش میں اس کا سونے جیسا رنگ گلابی آمیزش سے اور بھی تپنے لگا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے اس کی گھنی پلکیں اٹھیں اور میں ہمیشہ کے لیے ان آنکھوں میں غرق ہو گیا۔ چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا۔ اگر لوگ اسی کو کیوپڈ کا وار کہتے ہیں تو اس سے زیادہ بے رحم اور سفاک وار آج تک میں نے اپنی تمام زندگی میں نہیں جھیلا تھا۔ جانے وہ لڑکی کون تھی؟ سفید کرتے اور تنگ پاجامے میں ملبوس، اس کے نازک سے سراپے نے جیسے اس پوری محفل کو نوٹ کر دیا تھا، اور وہ خود اس ٹاٹ میں مخمل کے ایک پیوند کی طرح لگی بیٹھی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اس لڑکی کے علاوہ اس محفل میں دوسری کوئی حسین موجود نہ تھی، وہاں تو نازنینوں کی بھرمار تھی، ایک سے بڑھ کر ایک عشوہ طراز، نازک اندام، محجبینوں کا جھرمٹ موجود تھا وہاں، لیکن اس لڑکی میں جو ایک کونے میں اپنے جیسی ہی حلیے میں ملبوس ایک نسبتاً کم عمر کی لڑکی کے ساتھ چپ چاپ خاموش سی بیٹھی تھی، جانے ایسی کیا بات تھی؟ وہ سر کے بالوں سے نکلی ایک لمبی سی شریر لٹ سے لے کر پاؤں میں پہنے نازک سے خصوں تک پورا ایک جہان ہی تو تھی۔ آس پاس سے گزرتے مرد اور عورتیں حیرت سے ان دو لڑکیوں کو دیکھتے جو کسی بھی طرح اس پارٹی سے اور اس کے ماحول سے میل نہیں کھا رہی تھیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی ننھا سا ہاتھ میرے کوٹ کی آستین کھینچ رہا ہے۔ میں اپنے خیالات کی رو سے باہر نکل آیا۔ سنی جانے کب سے مجھے آوازیں دے رہا تھا، چاچو میری بات تو سنیے، میٹی چاچو۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن میرا دھیان اب بھی اسی لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ سنی مجھ سے کچھ ناراض تھا۔ جائیے چاچو، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آج سب نے مجھے گفٹ دیے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک، میں نے اس کی بات کاٹ کر اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پاس پڑی میز پر بٹھا دیا۔ ارے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا میڈی چاچو تمہیں آج کوئی گفٹ نہ دے؟ بولو کیا چاہیے؟ سنی کے چہرے پر معصوم سی خوشی لہرائی اور وہ باقاعدہ سوچ میں پڑ گیا۔ نیا پلے اسٹیشن 2 جاکیز کے ساتھ۔ میں نے حامی بھر لی۔ چلو منظور ہے، کل تک تمہارے روم میں موجود ہوگا، اب خوش؟ سنی نے خوشی سے نعرہ لگا۔ او چاچو یو آر گریٹ۔ اب میں اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ لیکن یار، آج تمہاری پارٹی میں کچھ نئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، تم نے تعارف بھی نہیں کروایا ان سے۔ میں نے دور بیٹھی دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ وہ دونوں، وہ تو ایمان آپی اور حیا باجی ہیں۔
وہ جو ہے نا میرے مولوی صاحب، انہی کی بیٹیاں ہیں، صرف میرے لیے آج یہاں آئی ہیں۔ سنی میاں بڑے فخر سے بتا رہے تھے اور میری نظریں اسی قیامت کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ڈرائیور شاکر سنی کے ساتھ مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مولوی صاحب تو گزشتہ رات سے بخار میں تپ رہے تھے۔ ان کا تقریب میں شرکت کرنا ناممکن تھا، لیکن سنی میاں مچل گئے کہ اگر مولوی صاحب کی طرف سے اس کی رسم کشائی کی تقریب میں کوئی شریک نہ ہوا تو سنی وہ تقریب ہی ملتوی کروا دے گا۔ دراصل سنی پہلے بھی ڈرائیور کے ساتھ کئی مرتبہ مولوی صاحب کو ان کے گھر ڈراپ کروانے جا چکا تھا، کبھی خراب موسم کی وجہ سے اور کبھی مولوی صاحب کی اکلوتی سائیکل کی کسی خرابی کی وجہ سے۔ اور جب کبھی بھی مولوی صاحب سنی کے ساتھ کمشنر صاحب کی کسی گاڑی میں گھر آتے تو سنی کے گھر کا بنا ہوا خاص شکنجبین پلوائے بنا جانے نہ دیتے، جو خود سنی کا بھی خاص پسندیدہ مشروب تھا، اور یہ مشروب بنانے والی ہوتی سنی میاں کی ایمان آپی۔ یوں سنی مولوی صاحب کے تمام گھر والوں سے خوب گھل مل چکا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی اور بیٹیاں بھی سنی سے بہت مانوس ہو چکی تھیں۔ شاید اسی لیے اس دن سنی کی ضد کے سامنے مولوی صاحب کو ہار ماننا ہی پڑی۔ ان کی بیوی تو ایسی تقاریب میں جانے کے نام سے ہی ہول کھاتی تھیں، سو انہوں نے دبے الفاظ میں چھوٹی بیٹی حیا کو سنی کے ساتھ بھیجنے کی تجویز دی۔ عام طور پر مولوی صاحب ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن جانے کیا سوچ کر انہوں نے کچھ دیر کے لیے حیا کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن حیا نے اکیلے جانے سے صاف منع کر دیا۔ تب کوٹھی کا پرانا ڈرائیور شاکر، جو بہت دیر سے کے دروازے پر گاڑی لیے سنی کے انتظار میں کھڑا تھا، دروازے پر آیا اور تمام معاملے کی سنگن ملنے کے بعد اس نے بخار سے لرزتے کانپتے مولوی صاحب کو تسلی دی کہ حیا اور ایمان دونوں ہی اس کی اپنی بچیاں ہیں اور اسی کے ہاتھوں میں کھیل کر جوان ہوئیں۔ اسی نے مولوی صاحب سے درخواست کی کہ وہ دونوں بچیوں کو سنی میاں کی خوشی کے لیے چاہے تھوڑی دیر کو ہی صحیح تقریب میں جانے کی اجازت دے دیں۔ شاکر خود انہیں رسم کشائی کے فوراً بعد واپس گھر چھوڑ دے گا۔ حیا کی حد تک تو مولوی صاحب اپنے دل کو منا چکے تھے، لیکن ایمان نے تو جوانی کے بعد گھر کی دہلیز سے تنہا قدم باہر نہیں دھرا تھا۔ جانے کس بھاری دل سے انہوں نے شاکر کی یہ تجویز مان لی، جانے شاکر سے پرانی محلے داری کا پاس تھا یا پھر وہ سنی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، لیکن جب تک دونوں لڑکیاں گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ نہیں گئیں، وہ بے چینی سے گھر کے صحن اور باہر گلی میں کھڑی گاڑی تک کے چکر کاٹتے رہے، اور گاڑی کے چلتے چلتے بھی انہوں نے شاکر کو کئی مرتبہ کی دہرائی ہوئی ہدایات پھر سے دوبارہ دہرانی شروع کر دی۔ ہماری زندگی میں کب، کس موڑ پر، کون سا حادثہ ہماری طاق میں ہے، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میری اپنی دانست میں محبت سے بڑا کوئی اور حادثہ ایسا نہیں جو ہماری زندگیوں میں وارد ہوتا ہو، اور ہم انسان اتنے مجبور اور لاچار ہوتے ہیں کہ ایسے ہر حادثے کا الزام لفظ کاش کو ہی دیے جاتے ہیں۔ کاش میں اس دن گھر پر ہی نہ ہوتا، کاش مولوی صاحب اس دن بیمار نہ ہوتے، کاش سنی انہیں لینے خود ان کے گھر نہ جاتا، اور اگر چلا بھی گیا تھا تو ایمان اس کے ساتھ نہ آتی۔ کاش کاش۔ اس کے بعد اس تقریب میں کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ دوسری بار جب میں نے اس طرف نظریں دوڑائیں جہاں ایمان اور حیا سمٹی بیٹھی تھیں تو وہ جگہ خالی تھی۔ میں نے بے چینی سے تمام محفل چھان ماری، لیکن ایمان جا چکی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ شاکر چونکہ مولوی صاحب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ مغرب کی اذان سے قبل ان دونوں کو گھر واپس پہنچا دے گا، اس لیے ان دونوں نے تقریب کے خاتمے سے قبل ہی شاکر کو واپسی کا پیغام بھجوا دیا تھا، اور جانے کس لمحے وہ وہاں سے چلی بھی گئی اور میں اپنی قسمت کو کوستا ہی رہ گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ لڑکی جیسے میرا بہت کچھ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔
کچھ دیر پہلے تک وہ پارٹی، وہ محفل جس میں چاروں طرف رنگوں کی برسات تھی، نور کا بسیرا تھا، کہے تھے، مسکراہٹیں تھیں، یکایک یوں ویران ہو گئی تھی جیسے اچانک کسی نے اس محفل سے سب رنگ نچوڑ لیے ہوں۔ یہ من سے من کا کیسا ناطہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں کی بھیڑ کسی ایک کی وجہ سے اپنی سی لگنے لگتی ہے، اور پھر یہاں تو قصہ یک طرفہ تھا، جو بھی طوفان اٹھ رہے تھے وہ صرف میرے من میں تھے۔ ایمان تو اس سب سے بالکل بے خبر تھی۔ اگر لوگ محبت کہتے ہیں، وہ اسی جذبے کا نام تھا جو اس وقت میرے خون کے ساتھ گردش کر رہا تھا، تو کیا یہ محبت اس قدر زوراور ہو سکتی تھی کہ وہ صرف یک طرفہ ہو کر بھی کسی انسان کی زندگی کے سبھی انداز، سبھی اتوار بدل کر رکھ دے؟